أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہے جو سارے عالموں کا رب ہے. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی زندگی اور موت کا دینے والا ہے. بیماری اسی کے حکم سے اور شفا بھی وہی دینے والا ہے. نہ کسی کے ہاتھ میں شفا ہے، نہ کوئی شفا دینے کا دعویٰ کر سکتا ہے. جو کہے گا کہ میں شفا دوں گا وہ راضی نہیں ہوگا اور اس کا ایمان خود خراب ہو جائے گا. اور جو ایمان ایسا رکھے گا کہ فلاں جگہ یا فلاں شخص کے ذریعہ الگ ہے لیکن فلاں شخص کے طرف سے شفا ملی ہے یا ملے گی، تو وہ شرک کی قسم ہو جائے گی. کیوں اللہ کے علاوہ کسی کو وہ درجہ و مقام دینا وہ شرک ہے. شرک یعنی پارٹنرشپ. اللہ کے پاس کسی کی پارٹنرشپ نہیں ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. وہ تنہا ہے. وہ خود سے اپنا رب ہے. ساری کائناتوں کا نظاموں کا چلانے والا وہی اللہ ہے. نہ اس کے جیسی کوئی مثل ہے، نہ اس کے جیسی کوئی شے ہے. اور نہ اس کے حکم کے بغیر ہوائیں حرکت کر سکتی ہے، نہ اس کے حکم کے بغیر ہماری سانس اندر سے باہر جا سکتی ہے، نہ باہر سے اندر آ سکتی ہے. اگر وہ سانس روک لے پوری دنیا مل کر وہ سانس کو چالو نہیں کر سکتی. آپ کو یہ دروس اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ اس سے آگاہ ہو جائیں اور اس کے بارے میں علم حاصل ہو جائے، تاکہ کل کے دن کسی کے محتاج نہ رہے. ایسے شخص کے بارے میں شرعی حکم جس کا یہ ایمان نہیں کہ قرآن میں شفا ہے. سوال کیا گیا جس کا فتاویٰ درج کیا گیا. فتاویٰ ذہبیہ کتاب کا نام ہے. فتاویٰ ذہبیہ فی الرقیہ الشرعیہ باللغۃ الاردیہ. اعداد ڈاکٹر خالد بن عبد الرحمن الجریسی کی کتاب میں فتاوے درج ہیں، جس میں یہ سوال ہے کہ ایسے شخص کا کیا حکم ہے جس کا ایمان نہیں کہ قرآن میں شفا، اور وہ ایسا کرنے کو فضول قرار دیتا ہے. وہ علاج کے لیے مادی وسائل اتباع کو لازم قرار دیتا ہے. یعنی کچھ لوگ کم علمی یا جہالت کی وجہ سے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں شفا نہیں ہے. ان کے بارے میں سوال ہے. یعنی وہ ایسا سوال کیا ہے. جواب: ایسا عقیدہ یقین رکھنا غلط ہے اور قرآن پاک اور احادیث نبویہ کے واضح دلائل کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. سورۃ الاسراء آیت نمبر 82 ترجمہ ہے: ہم نے ایسا قرآن اتارا ہے جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے. ایک اور فرمان ہے: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
سورہ فصلت آیت نمبر 44۔ ترجمہ ہے، آپ کہہ دیں کہ وہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے سانپ کے ڈسے ہوئے انسان کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ کھڑا ہو کر چلنے پھرنے لگ گیا، اس کی اضطرابی کیفیت ختم ہو گئی۔ یہ روایت بخاری کتاب الطب کتاب الہبہ حدیث نمبر 5749، مسلم کتاب السلام حدیث نمبر 2201۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور تجربات نے ثابت کیا ہے کہ بعض ایسی بیماریاں موجود ہیں جن کا علاج کرنے سے ایسے بڑے بڑے ماہر اطباء قاصر رہے جو مادی وسائل، انجیکشن، ادویات اور آپریشن سے علاج کرتے ہیں، لیکن جب ان مخلص قسم کے دم کرنے والوں نے علاج کیا تو اللہ تعالیٰ نے شفا یاب فرمایا۔ موجودہ دور کے اتباع اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ جن کا اثر ہوتا ہے اور انسان سے جن چمٹتا ہے، وہ جادو اور کسی انسان پر جادو کا اثر ہونے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ نظر لگنے کے بھی وہ منکر ہیں، جبکہ ان امراض کے اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں اور کوئی طبیب اپنے جدید آلات، الٹرا ساؤنڈ یا ایکس رے کے ذریعے ان کا انکشاف نہیں کر سکتا، اس لیے وہ مریض انسان کو تندرست قرار دیتا ہے، حالانکہ مریض کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اسے دورے پڑتے ہیں، وہ بے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اس کے علاوہ مریض اندیکھی تکلیف محسوس کرتا ہے جو اسے تڑپاتی ہے، اس کا بستر اسے کاٹ کھانا چاہتا ہے، جسمانی آرام اور گہری نیند ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب شرعی دم سے اس کا علاج کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ دم کرنے والے دم میں پڑھی جانے والی قرآنی آیات مسنون دعاؤں اور ذکر و اذکار کے علم میں سے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اسی طرح اخلاص نیت اور مشتبہات سے دور ہونے میں بھی وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اس طرح جس شخص پر دم کیا جاتا ہے، اگر وہ توحید پرست، صالح، صحیح دین کا پیروکار، نافرمانی اور محرمات سے محفوظ رہنے والا ہو تو شرعی دم کا عجیب و غریب اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ فتویٰ شیخ عبداللہ جبرین رحمہ اللہ کے دستخط سے جاری ہوا۔ یعنی کیا بتایا گیا؟ کئی لوگ ایسے ہیں آج کے دور میں بھی، ڈاکٹرز تو اپنی جگہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن نہیں لگتا، نہ روحانی مرض ہوتا ہے، نہ ایسا کوئی معاملات ہوتے ہیں، اور ایسے بیماریاں ہوتے ہیں جو کبھی کبھی میڈیکل میں سب نارمل بتاتا ہے لیکن پیٹ کی تکلیف سے انسان تڑپتا ہے، کبھی کبھی نہ آنکھوں کا نمبر ہوتا ہے، نہ ایسا کوئی ٹیسٹ میں ڈائگنوسس ہوتا ہے میڈیکلی، لیکن وہ انسان سر کے درد سے، آنکھوں کی تکلیف سے، عجیب تکلیفوں سے تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ ایسے کئی انگنت واقعات ہیں۔ اسی لیے قرآن جیسا 2 آیتیں یہاں بتائی گئی، سورۃ الاسراء کی اور دوسری آیت سورہ فصلت کی 2 آیات ہے جس میں اللہ کا فرمان ہے خود، کیا ہے؟ ہم نے ایسا قرآن اتارا ہے جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، بلیورز۔ اور دوسری آیت میں بتایا، آپ کہہ دیں کہ وہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ ایک میں رحمت اور شفا ہے، ایک آیت میں ہدایت اور شفا ہے، یعنی رحمت، ہدایت، خیر،
نور، یہ الگ الگ کام ہے قرآن کے. اس کے ساتھ قرآن کا کام ہے شفا بھی ہے، چاہے وہ طبی بیماری ہو یا پھر روحانی بیماری ہو، انسان ڈپریشن کا شکار ہے یا غم اور الم میں ہے، تو قرآن اس کا بہت بڑا مددگار ہے. شفا بھی ہوتی ہے اور سکون بھی ملتا ہے. کس کو تکلیف ہوتی ہے قرآن سے؟ جو قرآن کے خلاف زندگی کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، یا پھر ظلم کرتے ہیں، یا پھر جنات جو انسان کے اندر گھس گئے ہیں، چمٹ گئے ہیں، یا پھر جادو کی وجہ سے اس کی تکلیف اگر جسم میں ہے تو شیاطین کو تکلیف ہوتی ہے. اب انسان کے ساتھ جب جن یا روحانی مرض چمٹا ہوتا ہے تو انسان کو بھی وہ فزیکل ایکٹیویٹی میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ تکلیف شیطان کو ہوتی ہے. اس لیے جو بابا عامل جادوگر جو اپنے آپ کو مولوی، امام، خطیب، بڑے بڑے مفتی اعظم بن کر بیٹھے ہیں، وہ تعویذ دیتے ہیں، تعویذ لکھ کر دیتے ہیں، تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے. اس کے بارے میں ایک روایت ہے جو تعویذ کے بارے میں ہے. اس میں ایک صحابی کی دلیل لیتے ہیں کہ تعویذ ڈالنا جائز ہے. اس میں اختلاف ہے، لیکن مضبوط دلیل یہی ہے کہ تعویذ ہر حال میں حرام ہے. اگر اس کے اندر ایسے چیزیں ہیں ہو جو شرکیہ ہو تو پھر وہ شرک ہو جاتا ہے. اور وہ دلیل جو ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو لیتے ہیں زیادہ تر. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو گلے میں قرآن کی آیت ڈالتے تھے، لیکن صحیح خلاصے کے ساتھ علماء نے تشریح کر دی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو بچوں کو قرآن گلے میں ڈالتے تھے وہ کیا ہوتی تھی؟ تختیاں ہوتی تھی. تختیاں یعنی سلیٹس، جس پر لکھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. وہ اسی لیے ڈالی جاتی تھی تاکہ بچوں کو وہ آیات یاد ہو جائیں. وہ بچوں کو آیات یاد ہونے کے لیے ڈالا جاتا تھا. اس کی دلیل لے کر لوگوں نے اس کو کیا کر دیا؟ قرآن کو جائز قرار کر دیا گلے میں ڈالنے کے لیے یا بچوں کو باندھنے کے لیے. جیسے کہ فطرتاً اگر ہم اور آپ راستے میں، جیسا انویٹیشن کارڈ ہوتا ہے رخا مسلمانوں کا، گرا ہوا ہوتا ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر ہم نیچے دیکھتے ہیں تو کیا کریں گے؟ کیا کرتے ہیں؟ کتنا بھی کم علم کا مسلمان ہو، اللہ کا نام جب دیکھتا ہے نیچے، فوراً اس کو اٹھا کر صاف کر کے اپنے ہاتھ سے ایک اونچے مقام پہ کہیں بھی، تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، وہ اللہ کے برگزیدہ نام کو احتراماً اٹھا کے رکھتا ہے نا. یہاں تک کہ گندگی بھی صاف کر دیتا ہے. تو کیا قرآن کی تعویذ اگر گلے میں ڈال کر واش روم یا ٹوائلٹ میں جایا جا سکتا ہے؟ جایا جا سکتا ہے. سیدھا فطرتاً انسان کو سمجھ میں آئے گا اب قرآن ہے، اگر قرآن لحاف میں لپٹی ہوئی ہے، گھروں میں رکھی ہوئی، یہاں تک کہ کم علم رکھنے والے بھی مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اس کی طرف پیر تک نہیں کرتے ہیں نا. تو کیا گندگی جگہ میں لے کے جایا جا سکتا ہے؟ نجس جگہ میں؟ اب پھر اگر نجس جگہ میں قرآن تعویذ، اگر باندھی ہوئی تعویذ نہیں لے کے جائے، لیکن بتانے والے نے کہا کہ یہ حفاظت کے لیے باندھی گئی، ٹوائلٹ کے اندر حفاظت کیسے ہوگی جبکہ وہاں پر گندے قسم کے جن اور جنیاں رہتی ہیں؟ کیونکہ نجس جگہ میں بھی کچھ جنات ہیں جو وہاں ان کے رہنے کے مقامات ہیں، جس میں سے چاہے وہ گھر کے واش روم ٹوائلٹ ہو، گاؤں کے ہو،
شہر کے ہو، مالز شاپنگ مالز کے ہو، بڑی بڑی ہوٹل کے ٹوائلٹس ہو، یا پھر حرمین شریفین کے ٹوائلٹ ہو، دعا پڑھ کے جاتے ہیں نہیں جاتے؟ کیا دعا پڑھ کے جاتے ہیں؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی ہم اللہ کا نام لے کر پڑھتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں کہ ایسی یعنی چیز سے جو گندے قسم کے جن اور جنیاں، خبث والخبائث پڑھتے ہیں نا۔ تو پھر تعویذ اور یہ دو چیز ٹکرا سکتے ہیں؟ دعا اور تعویذ ٹکرا سکتے ہیں؟ نہیں پہن کے جائیں گے تو اندر ڈینجر، پہن کے جائیں گے تو بے حرمتی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ دعا پڑھنا پڑے گا اللہ سے پناہ مانگ کر، اور وہ دعا پڑھنے سے جب جائیں گے تو علماء فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے گا، وہ ایسی جگہ وہ شیاطین وہ انسان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اکثر کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں جو لڑکے ہو یا لڑکیاں، واش روم کے اندر جن چمٹ گیا، اس کے ریزن یہی ہوتے ہیں کہ وہ پناہ مانگ کر نہیں جاتے، اذکار کی پابندی نہیں کرتے، اس لیے وہاں پر ایسا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اب واش روم کے علاوہ جب قرآن گندی جگہ پہن کر جانا جائز نہیں ہے، بے حرمتی بے ہوگی، تو کیا اس کے علاوہ ہو سکتا ہے؟ جبکہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں حسن المسلم میں، صبح شام کے اذکار ہے، سوتے وقت کی دعائیں ہیں، اس کے اندر ہے نا، نیند میں سے جاگے تو دعا پڑھے، اور فجر کی نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار ہے، آیت الکرسی ہے، اخلاص فلق ناس ہے، اور دعائیں ہیں، ہے نا؟ کیوں ہیں دعائیں؟ اگر تعویذ ہی پہنانا ضروری ہوتا تو پھر دعائیں کیوں ہوتی؟ سیدھی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتائے ہوئے پیارے دین کو بہترین طریقے سے امت تک پہنچا دیا، اس میں نہ کوئی کمی کی، نہ کوئی ذرہ برابر کوئی اس میں نقص ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارا ایمان کامل ہے، جس کو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت باللہ دین، یعنی کیا ہے وہ آیت؟ ہم نے دین کو آج کامل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بتایا تھا نا، دین مکمل کر دیا، مکمل یعنی کمپلیٹ۔ تو کیا جو صحابہ نے نہیں کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ایک رہی بات تعویذ کی، جائز یا ناجائز، پھر یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور پھر دوسری روایت میں ہے جو کوئی اگر کوئی چیز لٹکائے، تفصیل کے ساتھ روایت ہے، وہ اس میں بتایا جس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اس کی کبھی مراد پوری نہ کرے۔ کیا ہے؟ بد دعا ہے، بد دعا۔ کس کے لیے؟ جو کوئی تعویذ لٹکائے۔ تعویذ کا مطلب یہ ہے کہ جو پناہ مانگنے والی چیز، اگر ہم ڈوری باندھ رہے ہیں یہ گمان کر کے یہ ڈوری سے ہم کو حفاظت ہوگی، تو کیا ہے؟ ہمارا ایمان ڈوری پہ ہوگا۔ اگر ہم کڑا باندھ رہے ہیں کڑے پہ ایمان ہوگا۔ ایسے ہی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر رہے تھے، یعنی نبی کی جو بیعت ہوتی ہے وہ بیعت کر رہے تھے، تو ایک شخص کے ہاتھ میں کڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب سے ہاتھ کھینچ لیا، اپنا ہاتھ نہیں ملایا، نہ اسے بیعت کی۔ وہ شخص جب دیکھنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، فوراً وہ کڑا نکال دیا۔ نکالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت کر لیے، اور کہا کہ اگر تیری موت اس حال میں ہو جاتی تو سیدھا تو جہنم میں جاتا۔ کیوں؟ کیا ہے کڑا؟ کڑا کیا ہے؟ ایک کڑا ہے صرف۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا ایمان اللہ کے علاوہ اگر ایک ادنا مچھر کے پر بھی آئے تو وہ شرک کی قسموں میں ہو جائے گی۔ جیسے کہ بارش کا موسم چل رہا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مرگ لگے گا، مرگ
کہتے ہیں نا، خاص کر کے ہندوستان کے اندر، یہ مرغ کیا ہے؟ یہ ہندوؤں کی پوجا کا دن ہے، مسلمانوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن کئی مسلمان انگنت اس دن مچھی کھاتے ہیں۔ اتنا خراب ایمان ہو چکا ہے، وہ مچھی کھا کر یہ یقین کرتے ہیں کہ مرغ لگا اور یہ مچھی کھائیں گے تو ہم کو استھما نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، فلاں بیماری سے حفاظت ہوگی، جبکہ اللہ نے فرمایا قرآن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب، اس کا میں ترجمہ، صحیح ترجمہ بتاتا ہوں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے جس کا ہم رد و بدل نہیں کر سکتے۔ اس کی تفصیل میں بتایا کہ سورج اور چاند ستارے سارے گردش کر رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں۔ جسے ہم لوگ دیکھتے ہیں سورج اپنے وقت سے نکلتا ہے، چاند اپنے وقت سے نکلتا ہے، موسم اپنے وقت سے تبدیل ہوتے ہیں نا، بادل آتے ہیں لیکن جہاں پانی برسنا ہے وہیں برستا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کئی راستے میں صرف 10-15 منٹ کے راستے میں ایک طرف پانی کی بارش ہوتی ہے، ایک طرف سوکھا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ نے دنیا کو، زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا، جو آیت کا مفہوم ہے، اور اپنے عرش پہ مستوی ہوا۔ عرش یعنی آسمانوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسخر ہے، وہاں پر اس کا تخت مسخر ہے، اور بتایا کہ سورج چاند ستارے سارے اپنے وقت پہ مقررہ ہے۔ ہم لوگ جیسے کہ مثال ہے 24 گھنٹے ہم کو ایک دن میں ملتے ہیں نا، گھڑی کو ہم ایسے روٹیشن میں نالج کے ذریعے سے ڈال لیے کہ اس میں ٹائم ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ فلاں ٹائم ہے، یہ ٹائم ظہر کا ٹائم ہے، یہ ٹائم فجر کا ٹائم ہے، یہ ٹائم مغرب کا ہے، یہ ٹائم عشاء کا ہے۔ اور رمضان میں بھی جو افطار اور سحور کرتے ہیں وہ ٹائمنگ کے حساب سے کرتے ہیں۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو سورج، چاند، ستارے یا اس کے علاوہ کسی پر بھی ایمان کیا رکھنا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو اپنے وقت مقرر ڈیوٹی پر رکھا ہے۔ سارے نظاموں سے، سارے زمین اور آسمان کے سب سے سپیریئر کون ہے؟ سب سے سپیریئر نمبر 1 کون ہے؟ اللہ نے جو مخلوقوں میں بنا وہ انسان ہے، سپیریئر ہے، اسپیشل کیا ہے؟ اشرف المخلوقات، جو جنات سے بھی سپیریئر ہے، فرشتوں سے بھی سپیریئر ہے، کیونکہ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ نے انسان کی ڈیوٹی کے لیے لگائے ہیں، بارش برسانے کا نظام کے لیے، رزق کے لیے ایک فرشتے مقرر ہے، موت کی روح کھینچنے کے لیے فرشتے مقرر ہے، اور نطفے میں جان ڈالنے کے لیے فرشتے مقرر ہے، کرامن کاتبین صحیح اور غلط لکھنے مسخر ہیں، اور ہماری حفاظت جس کے بارے میں بتایا وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ اللہ نے ہر جاندار کے لیے محافظ مقرر کر دیا ہے۔ محافظ یعنی سیکیورٹی گارڈز۔ سیکیورٹی گارڈز کون سے؟ اللہ کی سیکیورٹی جو ہم کو دی گئی، اور اس کی سیکیورٹی کرنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے دعائیں ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دعائیں بہترین دعائیں ہیں۔ تعویذ کچھ نہیں کرتی، اس کے ساتھ ایمان جب رکھتے ہیں تو شیاطین کام کرتے ہیں، جنات کام کرتے ہیں، اور وہ جنات آپ کو کیا لگے گا جیسا کہ کچھ تکلیف ہے تعویذ ڈالے، کئی لوگ بتاتے ہیں کہ ڈالنے سے وہ کام تھوڑا صحیح ہو گیا، تکلیف میں فرق آ گیا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہندو پتھر کی پوجا کرتے ہیں، پتھر سے منت مانگتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ جو جس کے ساتھ جیسا گمان کرے گا اللہ اس کے ساتھ ویسا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر ہم ہندو ہے تو بیماری صحت شفا ہم کو بھی ملے گی، مگر ایمان خارج ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر مومنین ہے تو قرآن ہمارے لیے شفا اور رحمت ہے،
قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ قرآن دنیا میں بھی ہمارے لیے بہت بہترین ہے، ایک ایسا ساتھی ہے جو ہر راہ میں راہ دکھائے گا، ہر مشکل میں، اندھیرے میں، حالات میں، مصیبتوں میں، تکلیف میں، زندگی میں، شادی کے معاملے میں، بزنس کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، قرآن کے اندر سب موجود ہے، ابد سے لے کر ازل تک، ازل سے لے کر ابد تک، یہاں تک کہ جنتوں کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، انبیاءوں کے واقعات، انسان کے تخلیق کے بارے میں، سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ قرآن قیامت تک کے اسی پر چلنا پڑے گا، اور رقیہ شرعیہ اس کا ایک حصہ ہے۔ الرقیہ دم کرنا، دم کروانا، اور شرعیہ یعنی شریعت کے ذریعے سے، سب سے افضل قرآن، اس کے بعد طب نبوی کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو قرآن میں شفا نہیں سمجھتا اس کو پوری دنیا میں کہیں بھی شفا نہیں ملے گی، وہ ہمیشہ شک اور وسوسوں کا شکار رہے گا، بھاگتا رہے گا ادھر ادھر، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی جو ہے لنگر حوض کی مقبرے میں، کبھی رحمت آباد کے مقبرے میں، اپنی ماں و بیٹیوں کو زنجیروں سے ڈال کے لوگ رکھے ہوئے ہیں، ایمان، عزت، آبرو سب لٹا رہے ہیں، مگر ایمان سیکھنے نہیں وہ ہو رہے ہیں۔ یہ تکلیفیں آتی ہے تو اللہ دکھانا چاہتا ہے اب تو بھی واپس آ جاؤ قرآن کے، جو پیغام ہم نے امام الانبیاء کے اوپر نازل کیا ہے وہ پیغام کے طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ کامیابی 100% کہاں پر ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے غیر ہیں، اغیار ہیں، جتنے غیر ہیں، چاہے مسلمانوں کے کتنے بھی بڑے مفتی اعظم ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اپوزٹ میں ہیں تو کامیابی ان کے پاس ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں پڑھنے، بولنے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مریضوں کو شفا کامل اور عاجل عطا فرمائے۔ اپنے قدرت سے اللہ ہمارے تکلیفوں کو راحت میں تبدیل فرمائے، اور جو فائنانشیل پرابلم میں، سختی میں آ گئے ہیں، اللہ ان سب کے حالات میں آسانی فرمائے۔ قرضوں میں جو مبتلا ہے اللہ قرضوں میں آسانی فرمائے، اور جن کے بیٹیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے بہترین جگہ نکاح فرمائے، اور ان کے بیماریوں کو شفا کامل اور عاجل عطا فرمائے۔ اور اللہ اپنے قدرت سے جس پر جادو کا اثر ہو چکا ہے اللہ اپنے قدرت سے اس کو جادو کو ختم کر کے شفا عطا فرمائے، اور جس کو حسد کی بنا پر تکلیف ہو چکی ہو اور اللہ وہ حسد کو ختم فرمائے، اور جس کو نظر بد سے تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں، چاہے وہ تکلیف صحت سے ہو یا حال یا مال یا پھر حالات سے ہو، اللہ وہ تکلیف کو دور فرمائے۔ وہ نظر جس پر برکت کی دعا نہ دی گئی ہو، وہ نظر جس پر ماشاءاللہ نہ کہا گیا ہو، وہ نظر جو حیرت اور تعجب اور حسد کی، بغض کی اور نفرت کی نگاہوں سے دیکھی گئی ہو، اللہ ہر اس نظر بد سے شفا عطا فرمائے، اور وہ مس سے اللہ شفا عطا فرمائے، جو مس خارجی ہو یا داخلی، وہ مس جو جن داخل ہو گیا ہو یا پھر باہر سے ٹچ کرتا ہو، اللہ ہر اس بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ اللہ اپنے قدرت سے ہر وہ مریض کو شفا عطا فرمائے جو گھروں اور ہاسپٹلوں میں مجبور ہو، جس کا کوئی صحیح پرسان حال نہ ہو، یا پھر وہ مریض جو ہاسپٹل اور ICU میں اپنی زندگیوں سے لڑ رہے ہوں، اللہ انہیں بھی اپنی قدرت سے شفا کامل اور عاجل عطا فرمائے۔ اللہ ہر وہ ماں باپ جو دنیا میں زندہ ہے اللہ ان کو صحت اور کامل تندرستی کے ساتھ اپنے اولادوں پر ان کا سایہ ان کے سروں پر عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے منتقل ہو چکے ہوں، عالم برزخ اور قبروں میں پہنچ چکے ہوں، اللہ ہر وہ ماں باپ کو اپنی قدرت سے ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبروں میں رحمت اور نور کی نازل فرمائے، اور اللہ اپنی قدرت سے ہم تمام کے ہر مسائل کو دور فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اور ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دے، ایسا جوڑ دے جس طرح اس کا حق ہے، اور اللہ اپنی قدرت سے ہر اس شخص کے لیے دعا اس کی قبول فرمائے جو دعا کے لیے کہا گیا ہو، اور جو دعا کہنے سے رک گیا ہو، ہر اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور وہ مریض جو گھروں میں تکلیف میں ہے، اور ایسے مریض جو برین ٹیومر، کینسر یا پھر السر یا پھر اسکن کی بیماری یا کوڑ کی بیماری یا کورونا کی بیماریوں سے تکلیف میں آ گئے، یا استما اور دمہ کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اللہ ہر وہ مریض کو شفا کامل اور عاجل عطا فرمائے۔
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم لا بأس عليكم طهور إن شاء الله وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ تمام سے گزارش ہے کہ 22 اگست آنے والے اتوار کے دن سنڈے صبح 10 بجے سے 5 بجے تک قریب میں سہانا فنکشن ہال میں بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے. وہ بلڈ ڈونیشن کیمپ تھیلیسیمیا کے جو مریض بچے ہوتے ہیں جس کو خون ہر مہینے میں 3 بار کچھ ایسا دینا پڑتا ہے، تو وہ اگر ہمارے خون دینے سے کسی کی جان بچ سکتی ہے تو اس سے بڑی ہمارے لیے کیا بات ہوگی. اور بہترین چیریٹی ہے کسی کی زندگی بچانا، کیونکہ روایتوں میں ہے جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور یہ بھی فرمایا جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. تو آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے وہاں پر اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ کے ساتھ والے کوئی بھی ان کو جو ہے وہاں پر پہنچائیے. اتوار کے دن 22 اگست 2021 انشاءاللہ خیر کریں گے تو ہمارے لیے بھی خیر ہوگا. جزاک اللہ. السلام علیکم.